اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء، امام ہدا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، دو جہاں دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت باپردہ اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ کروڑا احسان ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکتوں، ساعتوں، رحمتوں سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم ہی سے ممکن ہوا. ہم پچھلے چند جمعات سے اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف، اللہ رب العالمین کی شان، مقام قرآن مجید سے سنتے چلے آئے ہیں. پچھلے جمعہ میں ہم نے اللہ رب العالمین کے لشکروں کا ذکر کیا، اور اسی ہفتے میرے اللہ نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر زلزلہ، اس کے ذریعے انسانوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ میرا ایک لشکر یہ بھی ہے کہ جو تمہیں تمہارے محفوظ قلعوں سے نکال کے باہر کر سکتا ہے. ایک آن میں جس گھر میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھر میرے لیے محفوظ ترین ہے، میں یہاں پہ محفوظ ہوں، اور جن گھروں کو ہم نے کلا نماد بنا دیا ہے کہ اس گھر میں کسی طرف سے چور داخل نہیں ہو سکتا، میرا سامان محفوظ ہے. اللہ نے ایک مرتبہ زمین کو ہلایا تو ساری دنیا نکل کے باہر کھڑی ہو گئی کہ دنیا کا سب سے غیر محفوظ ترین گھر میرا ہی ہے، کہیں یہ گر نہ جائے. تو یہ بھی میرے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جتنے بڑے بڑے متکبرین تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے اور زوم میں گمان میں مبتلا تھے، ان کی زبان پر فوراً اللہ کا نام چلنے لگ گیا کہ یا اللہ معاف کر دے، اللہ ہمیں بچا لے. یہ ہے میرا اللہ
اور بھائیو یہ ہے ہماری اوقات۔ تو وہی اللہ ہے جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے، اور یہ مہینہ میری اور آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ میری اور آپ کی جسمانی بہتری کے لیے، میری اور آپ کی روحانی بہتری کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ آج کے جمعہ کے اندر میں نے اور آپ نے اس بات کو یاد کرنا ہے، یہ سبق سیکھ کے جانا ہے کہ میں اس رمضان سے کیا کما سکتا ہوں، یا میرا اس رمضان کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ آپ نے وہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر تو آپ کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں کہ ان انعامات کا سردار اللہ کی رضا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا اس رمضان کا۔ لیکن اگر آپ کا اور اس رمضان کا تعلق نہیں بن پایا، یا آپ کا اس رمضان کے ساتھ واجبی سا تعلق ہے، آپ نے واجبی سا جو ہے نا وہ حصہ لیا ہے اس رمضان المبارک سے، تو بھائیو پھر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، پھر اپنا ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ میری طرف میرے اللہ نے اتنی زیادہ آفریں بھیجی تھیں۔ جیسے ہم شادی پہ جاتے ہیں نا، دعوت پہ کھانا کھانے کے لیے، تو ہم پہلے سے ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ میں نے اتنے کباب کھانے ہیں، اتنا گوشت کھانا ہے، اتنے نان ان پر ہاتھ صاف کرنا ہے، اتنے پلیٹ چاول جو ہیں وہ میرا پیٹ ان کو اٹھا سکتا ہے، اور آخر پہ میں نے اتنی آئس کریم کھانی۔ یعنی ساری چیزیں میں نے اور آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں کہ اتنا میں نے آج الحمدللہ رج پوج کے آنا ہے۔ تو بھائیو یہ میں نے اور آپ نے اسی ذہن سے آج یہ حساب لگانا ہے کہ اس رمضان سے میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے، میرا اور آپ کا اس رمضان المبارک میں کیا کنٹریبیوشن ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ رمضان المبارک گزر جائے گا اور میں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، بالکل خالم خالی واپس چلے جائیں، اور اس بد دعا کے مستحق نہ کہیں ٹھہر جائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک سے نکلی تھی اور اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ آئیو میرے بھائیو، غور کریں اس بات پہ کہ میں اور آپ اس رمضان سے کیا لینا چاہتے ہیں۔ رمضان کو بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد میرے اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ اب بچنے والا کیا ہوتا ہے، پرہیز کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو جسم عطا کیا ہے، اس جسم کے اندر ایک ہے انا، میں، سیلف، یعنی خودی جو میرا ضمیر ہے ایک وہ ہے، اور باقی اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہر زندہ چیز کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور آپ جسمانی اعتبار سے ایک حیوان ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں شہوت کی ضرورت ہے، ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تقریباً 4 کامن چیزیں ہیں جو ہر حیوان کو چاہیے، اور ہر حیوان ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں سے لیتا ہے۔ اس کو کھانا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اس کو رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے، یہ ساری چیزیں، اور اس کو اپنی شہوات کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اپنی درکار ہے۔ ہمیں بھی یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے، لیکن
ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ میرے اللہ نے میرا اور تیرا ان سے حیوانوں سے فرق کیا رکھا ہے کہ تیرے اوپر اللہ نے کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، تیرا اللہ نے نظام بنایا ہے، اللہ نے تجھے خاندان دیا ہے، اللہ نے تجھے رشتے دیے ہیں، اللہ نے تجھے حرام و حلال دیا ہے، اللہ نے تجھے نظام دیا ہے۔ لعلکم تتقون، اس روزے کے ذریعے مالک تجھے سکھانا چاہتا ہے کہ یہ چیز تیرے لیے درست ہے، یہ چیز تیرے لیے غلط ہے، یہاں پر تو جا سکتا ہے، یہاں نہیں جا سکتا، یہ تو کھا سکتا ہے، یہ نہیں کھا سکتا، یہاں پر رہ سکتا ہے، یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ اصل مقصد یہ ہے رمضان کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تمہیں بچایا جا سکے۔ اب بچانا کیسے ہے؟ یہ میری اور آپ کی ٹریننگ ہے۔ وہ ٹریننگ کیسے ہے؟ جیسے ایک شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑا منہ زور ہے اور اب یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، اگر تو یہ قبضے والا ہے، کنٹرول والا ہے، جمع ہے، مضبوط ہے اور سواری کرنا جانتا ہے، گھوڑے کو پتہ چل جائے گا کہ میرا سوار کوئی عام شخص نہیں ہے، میرا سوار ایک مکمل طور پر تربیت یافتہ ہے، اگر میں نے کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کی، اگر میں نے اڑی پھڑی کی تو یہ مجھے سیدھا کر لے گا۔ اور اگر سوار اناڑی ہو، اگر ڈرائیور نا تجربہ کار ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا اس کو کسی ایسی کھائی میں پھینکے گا کہ اس کی جان چلی جائے گی، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایسے انداز میں کرے گا یا کسی کی جان لے لے گا یا اپنی جان کی بازی ہار جائے گا۔ حضرات، یہ جو میرے اور آپ کے نفس کا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے رب نے یہ رمضان المبارک کو بھیجا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ کس چیز کا پرہیز کرنا ہے؟ سب سے پہلے حلال چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ اتقا یتقی کا معنی ہوتا ہے بچ جانا، بچانا۔ لعلکم تتقون، بچاؤ خود کو۔ کس چیز سے بچائیں؟ حلال سے بچاؤ۔ اگر تم 30 دن اللہ کے حکم سے حلال سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو باقی 11 مہینے اللہ کے حکم سے حرام سے بچنے پر بھی قادر ہو جاؤ گے۔ تمہارا گھوڑا تمہیں حرام کی جگہ پر نہیں لے کے جائے گا، تمہارا نفس منہ زور ہو کے حرام کی جگہ پر منہ مارنے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر ان 30 دنوں میں تم اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو حلال سے بھی نہ بچا سکے اور ان 30 دنوں کی ٹریننگ کے اندر حلال کے ساتھ ساتھ حرام میں بھی منہ مارتے رہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی تمہارا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم ناتجربہ کار سوار ہو، یہ نفس کا گھوڑا جو ہے، یہ شہوات کا گھوڑا جو ہے، یہ انا کا گھوڑا جو ہے، تمہیں لے کے جہنم کی وادی کے اندر گر جائے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو بچا لو۔ بچانا کس سے ہے؟ حرام سے بچانا ہے۔ بچانا کس سے ہے؟ لغو سے بچانا ہے۔ بچانا کس سے ہے؟ جھوٹ سے بچانا ہے۔ بچانا کس سے ہے؟ حرام کاری سے بچانا ہے۔ بچانا کس سے ہے؟ حرام کھانے سے بچانا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ ٹریننگ ہے، نفس کے گھوڑے کے اوپر قابو پانے کی ٹریننگ ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اب دیکھیے، اس ٹریننگ کو میرے اللہ نے ڈیوائیڈ کیا ہے مختلف چیزوں کے اندر۔ رمضان المبارک صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے روزے دار، ایک آدھا نہیں ہے، کتنے ایسے، ان کی تعداد پتہ ہی نہیں کتنے کے ہیں، جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ روزہ دار نہیں ہے، وہ روزہ دار نہیں ہے، انہیں بھوکا اور پیاسا اپنے آپ کو رکھ لیا بس۔ کم من صائم، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔
حضرات اگر میں نے اور آپ نے یہ سنا یا سمجھا ہے کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ صبح نماز سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک اپنے منہ کو بند کر لینا ہے تو یہ آپ نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ اللہ نے تو پورا ایک آپ کو مکمل پروگرام دیا تھا، اس پروگرام کا ایک حصہ یہ ہے کہ صبح فجر سے لے کے آپ نے شام تک اپنے منہ کو بند کرنا ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، سارا یہ نہیں ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ نہ کرے بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو رمضان سے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ہم نے سمجھا یہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں نہ رکھا، اللہ نہ کرے کتنے ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اب ان کو گھر میں اچھوت بنا دیا گیا ہے، اب وہ سارا دن بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، سارا دن بیٹھا موبائل دیکھ رہا ہے۔ کیوں جی؟ میرا روزہ نہیں، میں بیمار ہوں جی۔ نماز، میرا روزہ نہیں، میں بیمار ہوں جی۔ آپ نے کوئی تسبیحات، میرا روزہ کو نہیں، میں بیمار ہوں جی۔ قرآن کتنا پڑھا، میرا روزہ کو نہیں، میں بیمار ہوں جی۔ آپ نے قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، میرا روزہ کو نہیں، میں بیمار ہوں جی۔ یعنی اس کے لیے رمضان آیا ہی نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہم نے رکھ دی ہے گھروں کے اندر کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، اب اس کے لیے ہر چیز بالکل جائز ہے، یہ عام دنوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ صرف ایک چیز ہے، صوم رمضان کے مکمل پیکج میں سے صرف ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ ہے تلاوہ، اس کے ساتھ ہے قیام اللیل، اس کے ساتھ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اس کے ساتھ ہے اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ یہ سارا کچھ رمضان کے اندر داخل ہے۔ اور جس نے روزہ رکھ لیا ہے اب اس کو باقی ہر چیز سے چھٹی ہے۔ مثلا میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب مجھے کوئی کام نہ کہے میں روزے سے ہوں۔ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب چونکہ میرا روزہ ہے مجھے کوئی نہ کہے کہ اٹھ کے میں جناب فجر کے لیے جاؤں گا، واپس آؤں گا، واپس آنے تک روٹی ہضم ہو چکی ہوگی، میں تو روزے سے ہوں، میں سارا دن کیا کروں گا۔ اب میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب میں نے شام کو جناب جی دبا کے کھا لیا ہے، اب میں تراویح کے لیے نہیں جا سکتا۔ اب میں نے روزہ رکھ لیا، یعنی ایک بندہ جس نے روزہ چھوڑا ہے اس کے لیے رمضان کچھ نہیں ہے، ایک نے رکھ لیا اس کے لیے باقی سارا کچھ نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے روزہ رکھ لیا ہے، اس نے سارے گھر کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالا ہوا، تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے، تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ ہے، تمہیں او بھائی یہ کیا ہے؟ یہ رمضان نہیں ہے۔ آئیے یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اس رمضان سے کیا لینا ہے، میرا اور آپ کا حصہ کیا ہے۔ ایک روزہ دار کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رمضان پلس قرآن اور پلس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام، یہ تین چیزیں بنیاد ہیں اس رمضان کی۔ اگر ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کے پاس قرآن باقی ہے، اس کے پاس قیام باقی ہے، اس کے پاس قرآن باقی ہے، اس کے پاس شام کا رات کا قیام باقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی فضیلت روزہ رکھنے کی ہے اتنی ہی فضیلت قیام کرنے کی ہے۔ جو حدیث روزے کے بارے میں آئی ہے وہی حدیث قیام کرنے کے بارے میں آئی ہے، جو الفاظ روزے کی فضیلت میں ہیں وہی الفاظ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن پڑھنے اور سننے کے ہیں۔ لیکن ہم نے تو صرف ایک چیز کو قبول کر لیا، اوکھا سوکھا منہ بند کر لو بس ٹھیک ہے، باقی چھڑ دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان، وہ جو رات کو قیام کرتا ہے، من قام رمضان، جو قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں اور یہی دو چیزیں اکٹھی اللہ کے سامنے جائیں گی، یہی دو چیزیں اکٹھی اللہ کے سامنے جائیں گی۔
روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو شہوات سے منع کیا تھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے رات کو سونے نہیں دیا، یہ رات کو قیام اللیل کرتا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس بندے نے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، جس نے نہیں رکھا جان بوجھ کے، اس کی تو بدبختی چھوڑیے کہ کیا ہے، وہ آگے ذکر آئے گا۔ اللہ نہ کرے اس نے روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کے ساتھ وہ رات کو قیام بھی نہیں کرتا، وہ قرآن ہی نہیں پڑھتا، وہ قرآن سنتا ہی نہیں ہے، اس کو رمضان المبارک سے کیا ملا؟ اب یہاں پہ ٹھہر کے سوچئے کہ میں اور آپ رمضان سے کیا لے رہے ہیں؟ جو ثواب روزہ رکھنے کا تھا وہی ثواب قیام کا تھا۔ میرا اور آپ کا رمضان کی کتنی راتوں کا قیام ہے؟ کتنی راتیں ایسی ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ چلیں آپ مسجد میں نہیں کھڑے، آپ گھر میں کھڑے ہوئے، قیام ضروری ہے بھائیو، قیام اللیل، رات کو قیام اللیل ضروری ہے۔ اور قیام اللیل کا معنی صرف رکھتے نہیں ہیں، قیام اللیل کا معنی صرف رکھتے نہیں ہیں کہ 8 رکعتیں پڑھ لو یا 20 رکعتیں پڑھ لو، قیام اللیل کا معنی یہ نہیں ہے۔ قیام اللیل میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ کو کروایا ہے۔ اب دیکھیے جنہوں نے رمضان سے کچھ لینا ہوتا تھا وہ کیا لے رہے ہیں رمضان سے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات کو آئے اور اللہ کے نبی نے ہمیں قیام کروایا، قریباً آدھی رات کے قریب ہمارا قیام ہوا۔ فرماتے ہیں کہ صبح لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ رات اللہ کے نبی نے قیام کروایا ہے، رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا ہے۔ اگلے دن صحابہ ذوق اور شوق سے اور زیادہ ہو گئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اور لمبا کر دیا، قریباً 2/3 رات جو ہے وہ گزر گئی قیام کے اندر۔ اب مجھے بتائیے کہ قیام چل رہا ہے، 2/3 رات یعنی پونی رات اللہ کے نبی کھڑے ہیں، تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف نفل ٹھک 2 نفل ٹھک 2 نفل ٹھک 2 نفل پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، چلو مسیتیں نہیں، گھر پڑھ لو، گھر کی میں پڑھنیاں نے 8 منٹا جاٹ ترابیاں جان چھٹ گئی۔ حضرات یہ قیام نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ قیام نہیں ہے۔ قیام کیا ہے؟ نبی تلاوت کر رہا ہے، صحابہ سن رہے ہیں، 3ری رات آئی ہے، اتنی لوگ آ گئے ہیں، اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3ری رات قیام کروایا ہے، مسجد کی جگہ جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری سحری رہ جائے، اتنا لمبا قیام ہے، اتنا لمبا قیام ہے۔ اور 4تھی رات صحابہ جو ہے وہ کھنگورے مار رہے ہیں، اللہ کے نبی باہر آئیے، اللہ کے نبی باہر آئے، کھنگورے مار رہے ہیں کہ اللہ کے نبی شائق آئے ہوئے ہیں، شوق والے آئے ہوئے ہیں، باہر نکلیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ رات تمہارا آنا، یہاں پہ ذوق کے ساتھ بیٹھنا، مسجد میں آنا مجھے معلوم تھا، میں نکلا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ کہیں تمہارا ذوق اور شوق دیکھ کے اللہ اس عبادت کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دے۔ 3ری رات مسجد میں جگہ ختم ہو گئی، اور ہمارے ہاں 3رے روزے مسجد سے سارے غائب ہو جاتے ہیں، صرف وہی رہ جاتے ہیں 4-5، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائیو یہ کون سا رمضان ہے؟ میں نے اور آپ نے اس رمضان سے کیا لیا؟ پہلا پیکج ہے روزہ، روزے کو مؤثر کرنے کے لیے، روزے کا اہتمام کرنے کے لیے۔ دوسرا پیکج ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو یا کرنا یا سننا، یہ 2 ہی طریقے ہیں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اپنے گھر میں قرآن اٹھائیے، کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیجئے اور رات قیام اللیل کیجئے، یا اس فضیلت کو پا لیجئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، اس کے بعد جا کے سو جاتا ہے اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا لکھو کہ جیسے اس نے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کیا ہے، اس کی پوری رات کی عبادت لکھو۔ گھر میں آپ کریں گے تو اس کا یہ ثواب نہیں ہے، قیام آپ کا ہو گیا،
لیکن مسجد میں اگر آپ آ کے کریں گے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جب آپ گھر میں جا کے سو رہے ہوں گے اس وقت بھی نیکیوں کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہوگا. آپ کا قیام آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن آپ کا قیام جاری و ساری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی قدر، اب دیکھیں ایک بندے نے روزہ بھی نہیں رکھا، اس نے قیام بھی نہیں کیا. اب تیسرا ہے اللہ کا قرآن. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کو اس میں نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ کیونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ دونوں ساتھی ہیں، اکٹھے ہیں. یہ قیامت میں اکٹھے سفارش کریں گے، یہ قبر میں اکٹھے بندے کو بچائیں گے، اللہ کے ہاں سفارش کر کے جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے ہیں. اگر ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا، ایک نہ رہا آپ کے پاس، تو دوسرا بھی نہیں رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بندے نے روزہ رکھ لیا ہے. اب روزے کا تقاضا یہ ہے کہ تو ہر قسم کے لہو اور فضول کاموں کو چھوڑ دے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو فرمایا کہ جھوٹی بات کرنا نہیں چھوڑتا یا جھوٹ والے کام کرنا نہیں چھوڑتا، والعمل به، جھوٹی بات یا جھوٹ والے کام کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ منہ بند کر کے بیٹھے، وہ جا کے کھا لے. اسے کھا لینا چاہیے. اللہ کو کوئی ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے روزہ بھی رکھا ہے، آپ اسی طرح فضول کام بھی کر رہے ہیں. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرفس ولم یفسق، وہ بری بات نہ کرے، کسی کے ساتھ بری کلام نہ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی زبردستی فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کے ساتھ زبردستی بری بات کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، اسے کہہ دے میرے بھائی انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. اب مجھے بتائیں کہ جب تک وہ بندہ یہ برے کام، یہ بری باتیں، یہ جھوٹ والے معاملات نہیں چھوڑے گا، وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ اگر وہ موبائل کو نہیں چھوڑے گا، وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ اگر میری بہن گھر میں ٹی وی آف نہیں کرے گی، وہ قرآن کیسے پڑھے گی؟ اگر شام کے وقت افطاری کے فوراً بعد آپ فوراً اس کو آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ قیام اللیل کس وقت کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو رمضان المبارک سے؟ یہ تو سکا پکا گزر جائے گا. آپ نے کیا لیا؟ ہمارا موضوع یہ ہے نا کہ میں نے اور آپ نے اس رمضان سے کیا لینا ہے؟ کیا یہ دے کے جائے گا مجھے اور آپ کو؟ یہ جا کے اللہ کے پاس میرے اور آپ کے حوالے سے کیا تذکرہ کرے گا؟ کیونکہ یہ ہمارا گواہ ہے نا، یہ شاہد ہے، یہ گواہ ہے ہمارے اوپر. یہ جا کے یہ بتائے گا کہ اللہ تیری بندیاں جو ہیں وہ سارا دن روزہ نبھانے کے لیے ماشاءاللہ ٹی وی ٹرانسمیشن آن کر کے وہ دیکھ رہی تھیں، اور ہمیں مزید گمراہ کرنے کے لیے اللہ معاف فرمائے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ وہی بدکارائیں، بد کردارائیں وہ رمضان کے اندر آدھا دوپٹہ اوڑھ کے ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور الحمدللہ صوفی صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب جناب اس کو آن کر کے سامنے بیٹھ کے سنیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھیں جی، کتنا سونا دین سکھا رہی ہے سامنے بیٹھی. کیا ملا آپ کو رمضان سے؟ کچھ نہیں ملا. من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر آپ کے گھر میں وہ شیطان آن ہے تو سمجھ لیجئے صرف آپ وہ ایک خانہ پوری کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھا ہوا. میری بہن سن رہی ہے، اگر تو نے روزہ گزارنے کے لیے اپنے گھر میں اس شیطان کو آن کیا ہوا ہے، تیرا روزہ نہیں ہے، تجھے اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام نہیں چھوڑتا اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں، کتنی ایسی روزہ دار آئے ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے ان کو کچھ نہیں ملتا، خالی ہاتھ. تو میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ یہ رمضان مجھے اور آپ کو کیا دے کے جائے گا. یہ نیکیوں کا جو موسم بہار آ گیا ہے، میں نے اور آپ نے اس میں سے کیا حصہ وصول کرنا ہے. امید ہے کہ میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہوگی کہ صرف منہ بند کرنا یہ رمضان نہیں ہے.
رمضان باقاعدہ ایک مکمل تربیتی ایک مکمل نصاب ہے جس کا اگر ایک چیپٹر آپ نے چھوڑ دیا تو دوسرا چیپٹر ایٹومیٹکلی آپ کا کچا ہو جائے گا، آپ اس میں بھی فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے قرآن چھوڑ دیا آپ کا قیام ختم ہو گیا، قیام اللیل گیا، قیام اللیل گیا، روزہ گیا، روزہ گیا، آپ خالی ہاتھ عید والے دن بیٹھ کے سوچئے گا کہ میں نے رمضان المبارک سے کیا لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان جو رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہدایت کی باتیں ہیں۔ بینات من الھدی، ہدایت کی باتیں ہیں، وہ بینات ہیں، وہ کھلی دلیلیں ہیں۔ والفرقان، وہ کیپیسٹی ہے اس کے اندر جو تجھے بچا سکے کہ اللہ کے بندے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ والفرقان، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی کیپیسٹی یہ کس کے اندر ہے؟ یہ قرآن کے اندر ہے، اور یہ قرآن رمضان میں آیا ہے اور یہ تجھے بتلائے گا کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو یہ اتنا بڑا اللہ نے کام کر دیا ہے، اب جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ روزے رکھے، اس کو روزے رکھنا ضروری ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ فرض کو چھوڑتا ہے تو اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات خواب کے اندر مجھے لے جایا گیا آسمان کے اوپر۔ حضرات معراج کی کئی اقسام ہیں۔ معراج بنفس نفیس بذات ہی جسم کے ساتھ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ ہوا ہے، سچے خواب کے ذریعے بہت مرتبہ ہوا ہے۔ فرمایا مجھے فرشتے لے کے گئے اور جہنم کے مناظر مجھے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مجھے فرشتے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے میں کیسے چڑھ سکتا ہوں اس کے اوپر؟ کہنے لگے کہ آپ ہمت کیجئے، آپ کو حوصلہ اور ہمت عطا کر دی جائے گی۔ فرماتے ہیں میں چڑھنا شروع ہو گیا۔ جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی یہ جو باچھیں ہیں، ان کے چہرے کا یہ جو حصہ ہے یہ کاٹ دیا گیا ہے، چھریوں کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، یہاں سے کاٹ دیا گیا ہے، الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہیں جو اتنے سخت عذاب کے اندر مبتلا ہیں؟ فرشتوں نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں، لوگ روزے میں ہوتے تھے اور یہ بدبخت کھایا کرتے تھے۔ لوگ روزہ رکھتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے، یہ روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ او بھائیو ذرا سوچئے، ایک طرف اس روزے کا، اس رمضان کا اتنا زیادہ ثواب، اور جو اس رمضان المبارک سے کچھ لے نہیں پاتا اس کے لیے اتنا زیادہ گناہ کہ نبی اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، جبرائیل اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور اس کو کتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو اس رمضان سے میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے، یہ آپ نے آج بیٹھ کے لسٹ بنانی ہے کہ کیا لینا ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے گھر میں پہلے سے مینیو طے ہو جاتا ہے نا کہ اس رمضان میں کون کون سا چسکا لگنا ہے، اور پھر میں تو ہر رمضان میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی جس طرح رمضان کے روزے مرد پر فرض ہیں، بیان ہی رمضان کے روزے عورت پر فرض ہیں۔ اب عورت سے عبادت کا حق چھیننے کا حق تجھے کس نے دیا؟ مجھے یہ بتا کہ تو اس کو کچن سے نکلنے نہیں دیتا؟ تو نے اس کی اتنی لمبی لسٹ پکڑا دی ہے کہ آج شام کو اتنے زیادہ طعام اگر نہیں دسترخوان پہ ہوں گے تو چودھری صاحب افطاری نہیں کر سکیں گے۔ یہ حق کس نے دیا تجھے؟ تو اپنی آل اولاد سمیت اس پر جھپٹ پڑا ہے کہ ایک کہتا آج مجھے چکوریاں چاہیے، کچوریاں چاہیے، ایک کہتا مجھے رول چاہیے، ایک کہتا مجھے سموسے چاہیے، ایک کہتا یہ ہو یہ ہو۔ یہ تو نے روزہ رکھا ہے یا اس کے اوپر تو نے احسان کیا ہے؟ اس کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس پر اللہ نے رمضان فرض نہیں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جس طرح تجھ پر رمضان فرض ہے بیان ہی تیری بیوی پر بھی فرض ہوا ہے، تیری والدہ پر بھی فرض ہوا ہے، تیری بیٹی پر بھی فرض ہوا ہے، تیری بہن پر بھی فرض ہوا ہے، تیری بہو پر بھی فرض ہوا ہے۔ اور جس طرح تو روزہ گزار رہا ہے بیان ہی وہ بھی روزہ گزار رہی ہیں۔
اور اللہ نے تو رمضان دیا تھا کہ میں نے تمہاری ٹریننگ کرانی ہے اور آپ نے رمضان کو الٹا لے لیا. یہ زیادتی ہے، سراسر خواتین کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن اللہ انہیں جزا دے. میں اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کچن چلاتی ہیں، آپ نیت کو اچھا بنا لیں. اگر میں سمجھتا ہوں ایک عورت اللہ سے ثواب کی نیت سے کہ یا اللہ یہ جو میں سحری کے وقت اٹھ کے ان مردوں سے 2-2.5 گھنٹے پہلے اٹھ کے میں نے چولہا چونترا سنبھال لیا ہے، میں نے شام کو ان مردوں سے 2-3 گھنٹے پہلے میں کچن کی گرمی کے اندر گھس گئی ہوں، اللہ یہ تیرے لیے ہے. رب اکبر کی قسم اس سے بڑی عبادت گزار عورت ہو ہی کوئی نہیں سکتی. لیکن اگر تو نے اپنی زبان سے گالیاں دینا شروع کر دی، یہ مصیبتیں ساری میرے لیے ہی نے، تو پھر تیرا اجر ضائع ہو جائے گا. اپنے اجر کو ضائع نہ کیجئے. ڈھونڈیے اس رمضان نے مجھے اور آپ کو کیا دینا ہے، میں نے اور آپ نے کیا لینا ہے اس رمضان المبارک سے. حضرات گرامی قدر، پھر ایک اور بات، یہ رمضان تو آیا تھا ٹریننگ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. وہ لوگ سحری لازمی کرو، سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. فرمایا چاہے پانی کا ایک گھونٹ پیو، سحری لازمی کرو. کیوں بھائی؟ آپ سحری کریں گے تو ظاہر ہے سحری کے فوراً بعد صلاح ہے، نماز ہے. صحابہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی نے سحری اور نماز کے دوران کتنا وقفہ رکھا ہے؟ کہا 50 آیات. جتنی دیر میں ایک شخص 50 آیات تلاوت کرتا ہے یہ اتنا وقفہ ہوتا تھا. یعنی سحری کو جتنا لیٹ کر کے کرو، اذان کے قریب ترین جا کے، لیکن اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے سحری ختم کر لو. کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد بندے کو غنود کی طاری ہوتی ہے. کھانا کھاؤ، فوراً اپنی جگہ سے اٹھو اور نماز کے لیے روانہ ہو جاؤ. حضرات اگر اس رمضان میں سحری کھا کے تو فجر کی نماز نہیں نہ پڑھنے آیا تو یقین مان اس رمضان میں سے بڑا حصہ تو نے ضائع کر دیا ہے. فارغ ہے تو کہ تجھے تیرا روزہ تجھے اس قابل نہیں کر سکا کہ تو گھر سے اٹھ کے آگے اللہ کے سامنے سجدہ کرے. اتنی برکت والے دنوں میں تو اللہ کے گھر میں نہیں آیا تو پھر تجھے کیا ملا؟ اور اسی طرح افطاری ہے. اب افطاری کے وقت جناب جی اتنے لمبا ٹیبل پڑا ہوا ہے، کھانے پڑے ہوئے ہیں، جب تک سب کے اوپر ہاتھ صاف نہیں ہوگا کیسے افطاری کے لیے جائیں گے؟ جماعت گزرتی ہے تو گزر جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائی یہ وہ رمضان تجھے دینے کے لیے آیا تھا. اگر رمضان سے تو فجر کی نماز با جماعت پڑھنا نہیں سیکھ سکا، نمازیں با جماعت ادا کرنا نہیں سیکھ سکا، تو پھر کس بات کا روزہ رکھ رہا ہے تو؟ یہی تو سیکھنا ہے، یہی تو یاد کرنا ہے کہ مجھے اور تجھے رمضان المبارک کیا دینے آیا ہے. میرا اور تیرا اس رمضان سے کیا حصہ ہے؟ میں کیا کل کو جا کے دکھاؤں گا کہ اللہ میں روزہ رکھا اور لسی رج کے بھی میں سو گیا، فجر رہ گئی تو رہ گئی، مغرب کے وقت میں جناب جی کھانا کھانے میں مصروف تھا، افطاری کر کے مکمل افطاری جب تک نہ ہوئی نماز گزر گئی. اور مغرب کی افطاری اتنی بھاری ہو گئی کہ عشاء کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہیں سے میں دراز ہوا اور میں نے ٹی وی آن کیا اور وہیں سے میں ملکی حالات دیکھنا شروع ہو گیا. رمضان سے میرے بھائی تو نے کیا لیا؟ یہی تو میں نے آج بتانا ہے، یہی تو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ بھائیو یہ رمضان آیا ہے، اس سے لینا کیا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ وہ باقی 29 دن اس رمضان کا خیال نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر کا خیال کر لے؟ فرمایا اس رمضان میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. مجھے یہ بتائیں جو بندہ روزانہ 1 گھنٹہ قیام اللیل میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ رات جو لیلۃ القدر میں ہے وہ پوری رات کیسے کھڑا ہوگا؟ حالانکہ وہی حدیث،
وہی الفاظ جو رمضان کے بارے میں تھے، جو قرآن کے بارے میں تھے، قیام کے بارے میں تھے، وہی بات اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کر کے ساری رات گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پلس میں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جڑا 1 گھنٹہ نہیں کھلو سکتا وہ پوری رات کتوں کھلو کے قرآن پڑھے گا۔ حضرات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس رمضان سے کیا لینا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو ایک رات فکس کر لی ہے کہ آج رات ہے، بس ٹھیک ہے جس 27 نو اخیر کر دیو، اگے پیچھے چھوڑ دیو۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک اس لیے نہیں آیا من شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے، تینوں پھسایا نہیں اللہ نے، عسر تنگی پھسا دینا کسی نے، تینوں اللہ نے پھسایا نہیں، مصیبت نہیں پھسایا کہ رمضان آ گیا پھنس گئے ہو تسی مصیبت سے۔ اللہ نے تو تمہارا بھلا کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں، اللہ نے تمہاری بھلائی سوچی ہے، اللہ نے تمہارے لیے رحمتیں کی ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ نے رمضان سے اپنا پورا حصہ لے لیا، اللہ اکبر، پھر کیا کرو؟ اللہ اکبر کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس نعمت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یا اللہ یہ تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے اس بات کی توفیق دی ہے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں راہ دکھائی ہے اس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا آ جائے۔ او بھائی رمضان آیا اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پیارے حبیب اللہ نے تو آپ کے بارے میں پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، پہلے نمبر پہ تو آپ کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں نے سب کچھ بخش دیا ہے، اب یہ اتنی محنت کیوں ہے؟ یہ راتوں کو کھڑا ہونا، یہ پاؤں کا سوج جانا، یہ آدھی آدھی رات کا قیام کرنا، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن نازل کرنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر بس بس اس سے زیادہ قیام نہ کیا کر، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے پیغمبر بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور جس مالک نے اتنی نعمتیں میرے اوپر کی ہیں، جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں اس مالک کا شکر نہ ادا کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور میرے بھائی میرا اور تیرا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ مجھے اور تجھے رمضان کیا سکھا کے جا رہا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کیسے کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو اس رمضان المبارک کو عام نہ سمجھو، اس رمضان المبارک میں اپنے رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے گزارو، اور اس کا طریقہ میں نے بتایا آپ کو، اللہ کا قرآن، رات قیام اللیل اور روزہ، ان تمام صفات کے ساتھ، گناہ سے بچ کے، حرام سے بچ کے، غلط کاری سے بچ کے، زبان کی بلا وجہ کی فضولیات سے بچ کے روزہ مکمل کرنا۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا پھر یہ حقیقی ہمارا رمضان ہے، پھر یہ جا کے اللہ کے ہاں کہے گا کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کے درمیان سے آیا ہوں جو واقعی قدردان ہیں، جو واقعی تیرے بندے ہیں، ورنہ یہ ہر کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کہے گا، یہ ہر کسی کے بارے میں جا کے نہیں بتلائے گا۔ حضرات اسی طرح اس رمضان کے اندر میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے، زکوٰۃ کا حساب لگا کے ادا کرنی ہے اپنی زکوٰۃ بھائیو، ورنہ مال پاک نہیں ہوگا۔ اللہ نے صرف 2.5% مانگا ہے، 2.5%، 100 چو 2.5 روپیے صرف اللہ نے اتنا کہا ہے، اور اپنے لیے نہیں، آپ جیسے بھائیوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ غریبوں کو دو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے حصے رکھ دیے ہیں۔
اگر نہیں ادا کرو گے، زکوٰۃ نہیں دیتی تو پہمیں 4 رمضان روزے رکھ لو، ککھ دا ثواب نہیں ہے گا۔ زکوٰۃ اتنی ضروری ہے، زکوٰۃ نہیں دی مال پاک نہیں ہوگا، مال پاک نہیں ہے تو روزہ قبول کہاں ہوگی، زکوٰۃ نماز قبول کہاں ہوگی۔ حضرات زکوٰۃ اتنی ضروری ہے اور یک مشت نکال دینی ہے، حساب کتاب مکمل کریں۔ اور یہ جو ہم نے آج کل ماشاءاللہ طریقہ بنا لیا نا، ہر بندے نے پلاٹ لے کے رکھے نے، اپنے ذاتی گھر کے علاوہ خریدا ہوا پلاٹ ایسے ہی ہے جیسے کیش ہے، آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے، اس کیش کے اوپر آپ نے سالانہ زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ وہ پلاٹ حلال کا نہیں ہے، وہ کیش ہے، پلاٹ دکان ہے، اس دکان مکان فیکٹریاں جو کرایہ جن سے آتا ہے ان کے کرائے کے اوپر ہوگا کہ اگر وہ سارا سال پڑی رہتی ہے اور کرایہ ہے تو اس کے اوپر ہے۔ اپنے خواتین اپنے زیورات کا، اور ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ایسے ایسے ہیلے اور بہانے جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھائے جا رہے ہیں، بتلائے جا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو تحفہ دے دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے گی۔ خواتین کے اندر یہ بات معروف ہے کہ رمضان المبارک چ خریداری دا کوئی حساب نہیں ہونا، سب جھوٹ ہے۔ خواتین رمضان میں 50 سوٹ بنا رہی ہیں کہ جی رمضان چ خرچے دا کوئی حساب نہیں ہونا۔ عجیب، کس نے بتایا یہ آپ کو؟ پھر یہ رمضان میں جو فوت ہو گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہونا، یہ کس نے بتا دیا آپ کو اس کا حساب کتاب نہیں ہونا؟ یعنی یہ مطلب ہے سکون رمضان چ مر جاؤ تو کوئی ٹینشن نہیں کہ جو مرضی کیتا تسی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ سارے معاملات اور زکوٰۃ کا معاملہ بھائیو نہایت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو کما حق ہو ادا کر سکیں، گزار سکیں، اور یہ رمضان ہمارے حق میں اللہ کے سامنے جا کے گواہی دینے والا بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔